جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں، کہ اللہ سے ڈر جائیں اور ہر آنے والے نظریے کو، باطل شبہات کو اس طرح سے قبول نہ کرتے چلے جائیں۔ اس کی جڑوں میں کیا ہے، اس کی روٹس میں کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان امور کے بارے میں آپ اتنے بڑے فنڈز لگاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس قائم کرتے، اتنی این جی اوز اس کے اوپر کام کرتی ہیں آپ کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سبیل الدموع سبیل مریح۔ دیکھیں، مزاج بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ بنایا گیا۔ ایک تو ابلیس نیچرلی اس رشتے کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ مصروف عمل ہے، لیکن جو اس کے ایجنٹ ہے نا، وہ تو نت نئی کہانیوں اور ہیومن رائٹس کے نام پہ اور مختلف نظریات کے نام پہ اس میں مصروف عمل تو ہے ہی۔ تو ہمیں ضرور یہ دیکھنا ہے کہ اس سینیریو میں بنیادی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے گھریلو تشدد کی فلسفی کو اتنا عام کرنے کے باوجود جگہ نہیں مل پا رہی معاشرے میں۔ یعنی اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچز پڑھیں، رپورٹس پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا، پاکستانی معاشرے میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، پاکستانی معاشرے میں عورت کے ساتھ یہ خرابی ہو رہی ہے، اس طرح سے اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور اتنا زیادہ وہ جبر میں ہے کہ اسے اس جبر سے نکالنا بہت مشکل ہے، اور اس جبر سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پدر شاہی نظام کو ختم کیا جائے۔ تو پدر شاہی نظام کے خاتمے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں جو ڈاکٹرائن دینے والے ہیں، جو سلوشن دینے والے ہیں، ان کے پاس ڈیوائن کنیکشن تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس سلوشن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اور جہاں سے سلوشن آنا چاہیے تھا، وہاں سے ٹیچنگ اور پریچنگ اور زیادہ بڑھانی چاہیے۔ دیکھیں، دشمن کبھی سگا نہیں ہوتا۔ جی ڈیفینیٹلی۔ اور آپ کے جو سگے ہیں نا، وہ باہر نہیں بیٹھے ہوئے، اور امپورٹڈ فلسفیز لیں گے نا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا بھی نہیں نکلے گا۔ لیکن استاذہ، ہم یہ جو کیا ہم یہ ڈینائل میں چلے جائیں کہ امپورٹڈ فلسفیز کی وجہ سے گھروں میں تشدد نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ جی، وہ تو ہم نے ہمارا آبجیکٹو کیا ہے۔ گھر بچانا مقصد ہے، گھر ٹوٹنے نہ دینا مقصد ہے، بالکل، تو صورتحال فرق ہوگی گفتگو کی۔ اور اگر گھر توڑنا ہی مقصد ہے، رشتہ توڑنا ہی مقصد ہے، اور مرد کی سپریورٹی کو چیلنج کرنا ہی مقصد ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بات چیت فرق ہوگی۔ وہ بات چیت سارے ہی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر میں پاکستان کے صاحب اقتدار لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں، کہ اللہ سے ڈر جائیں اور ہر آنے والے نظریے کو، باطل شبہات کو اس طرح سے قبول نہ کرتے چلے جائیں۔ اس کی جڑوں میں کیا ہے، اس کی روٹس میں کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان امور کے بارے میں آپ اتنے بڑے فنڈز لگاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس قائم کرتے، اتنی این جی اوز اس کے اوپر کام کرتی ہیں آپ کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اگر یہی سارا سرمایہ جو ہے ان کو رائٹ وے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے لگائیں، تو آپ کا تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ گھر میں کسی کو اتنا اختیار دے دو خاندان میں کہ وہ خدا بن بیٹھے، اور کسی کو پیس ڈالو، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ مقصد کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ گھریلو تشدد پر بات کرنے کا اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم گھر بچائیں۔ جی ڈیفینیٹلی، الحمدللہ۔